خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو اور اس کا اطمینان ہمیشہ ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارا خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم بھی اپنے عزیزوں، رشتہ داروں سے، اپنے بہنوں بھائیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ توقعات رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اسی طرح ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، تو خدا کا اور ہمارا بیٹے اور بیٹیوں کا اور باپ کا تعلق ہے۔ تو ہمارا خدا باپ ہم سے کیا خواہش رکھتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، آئیے آج کے کلام اقدس کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم کلام خدا میں سیکھیں گے کہ ہمارا باپ، ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے استثناء کی کتاب کو ہم کھولیں گے۔ کلام خدا میں سے استثناء کی کتاب اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ کو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے۔ استثناء کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے اور اس کی شکر گزاری میں آگے بڑھیں گے۔ جی بہن فرزانہ نائمی کے ساتھ مل کر ہم اس ورد کو تلاوت سنیں گے اور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تو اس سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آپ نے اپنے باپ کی خواہش کو سن لیا کہ ہمارا خدا باپ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا اور چاہتا ہے۔ یعنی جو یہ باتیں اس نے بیان کی ہیں، ان کے علاوہ اس کی کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ خوف ماننا ہے اور اس کی سب راہوں پر چلنا ہے۔ ایک راہ پر نہیں، ایک حکم کو نہیں ماننا، بلکہ سب راہوں پر چلنا ہے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل، آدھے دل سے نہیں، اتوں نہیں، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ سارا دل تو سمجھ آ رہا ہے سب کو، اور اپنی ساری جان سے کیا مراد ہے کہ اپنی ساری جان سے مراد یعنی اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری انرجی سے، کیونکہ جو جان ہے ہمارے خون میں ہے، اس لیے ہم نے روح اور سچائی سے اپنی پوری جان سے اپنے خدا سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کو لے کر چلیں گے آگے اس آیت مبارکہ میں سے، وہ ہے خدا کا خوف۔ خدا کا خوف ماننے کے فائدے کیا ہیں؟ آئیے نمبر 1 پوائنٹ دیکھیں گے کہ خدا کا خوف ماننے سے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ آئیے اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب ہے، اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے
और तुमको उसका खौफ हो ताकि तुम गुनाह ना करो। ताकि तुम गुनाह ना करो। अगर इसराइल को खुदा का कलाम, खुदा का खौफ मानने का हुक्म देता है, तो आज, क्योंकि लिखा है कि खुदा कल, आज और अब तक यकसा खुदा है, आज वो हमसे भी यही तकाजा करता है कि हम उसका खौफ मानें और उसकी राहों पर चलें और उसके जलाल को ज़ाहिर करें और गुनाह ना करें। जब हम खुदा के खौफ को मानते हैं, खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में होता है, तो हम गुनाह से बच जाते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि पुराने अहदनामे में एक यूसुफ का करैक्टर हम देखते हैं। जब पोतीफर के घर में पोतीफर की बीवी ने यूसुफ को गुनाह करने पर मजबूर किया, उसको फोर्स किया, तो खुदा के डर और खौफ ने उस गुनाह से यूसुफ को बचा लिया था। तो इसलिए अगर हमारे अंदर भी खुदा का खौफ होगा तो हम भी गुनाह से बच सकते हैं। और नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमने आज देखना है कि हमने करना क्या है। जी पढ़िए ज़रा इस्तिस्ना 4 बाब 10वीं आयत। इस्तिस्ना की किताब है, उसका 4 बाब है और 10वीं आयत है। जब तक हमने ज़िंदा रहना है, खुदावंद का खौफ मानना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है खुदा का खौफ। हम जो खुदावंद की हजूरी में इस वक्त मौजूद हैं, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को भी खुदा का कलाम सुनाएं और खुदा के खौफ के बारे में बताएं। इस्तिस्ना की किताब है, 4 बाब है और उसकी 10वीं आयत मुबारक हम देखेंगे। जी पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुसूसन उस दिन की बातें जब तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर पूरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि ज़िंदगी भर जब तक ज़मीन पर जीते रहें मेरा खौफ मानें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। जी जब तक जीते रहें मेरा खौफ। और ये कौन तकाजा कर रहा है? हमारा बाप, हमारा खुदा बाप हमसे तकाजा करता है कि जब तक हम ज़मीन पर जीते रहें हम उसका खौफ मानें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं कि जिस तरह हम खुदा का खौफ मानते हैं, आपने भी खुदा का खौफ मानना है और उसकी प्रस्तश करनी है और उसकी शुक्र गुजारी करनी है। फिर नंबर 3 पे हम देखेंगे कि खुदा यही चाहता है कि हम उसका खौफ मानें ताकि हमारी औलाद और हमारा भला हो। जब हम उसका खौफ मानते हैं तो उसके खौफ के सबब से हमारा भी और हमारी औलाद का भी भला होता है। इस्तिस्ना 5वां बाब है और उसकी 29वीं आयत है। ये कलाम खुदा जो आज हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए खुदा के खौफ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी नसीहत की बातें लेकर आया है। जी पढ़िए ज़रा इस्तिस्ना 5वां बाब और उसकी 29वीं आयत। खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। जी सदा, एक दिन नहीं, ता हयात, सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। कब? जब उसका खौफ उनकी ज़िंदगियों में होता। तो मेरे बहनों और भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ मौजूद है तो ता हयात हमारा भी भला है और हमारी औलाद का भी भला है, क्योंकि ये बातें, ये खुदा का कलाम खुदा के इल्हाम से, खुदा के पाकरू की रहनुमाई में नबियों ने और रसूलों ने हम तक पहुंचाया है। और हमारा ईमान है कि खुदावंद का कलाम सच्चा है, इसमें ज़रा भी अमीज़श नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर एक, जो यीशु मसीह ने कहा कि तौरात में जो हर एक सोशा लिखा है टल नहीं सकता। और हम तौरात में से ये पढ़ रहे हैं कि जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से ये कलाम हम तक पहुंचाया है।
آئیے نمبر 4 پوائنٹ دیکھیں گے کہ خدا کا خوف مان کر ہم اس کے آئین پر عمل کریں گے تو عمر دراز ہوگی، اور ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر زمین پر زیادہ لمبی ہو، بڑھے۔ تو آئیے استثناء 6 باب اس کی دوسری آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے۔ استثناء 6 باب اس کی دوسری آیت مبارکہ، جب ہم خداوند کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھیں گے، اس کے آئین کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر ہماری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ جی پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ ہاں جی، زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمریں دراز ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ جیتے رہیں اور یسوع مسیح کے آنے تک ہم اپنے جسموں سے، اپنے روح اور جان سے یسوع مسیح کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ ایک حوالہ ہم اور پڑھیں گے، امثال 10واں باب 27ویں آیت۔ امثال 10واں باب 27ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ امثال کی کتاب ہے، اس کا 10واں باب ہے، 27ویں آیت ہے، اور بہن فرح نکالیں گی امثال 9واں باب 11ویں آیت۔ 9واں باب 11ویں آیت بہن فرح کے ساتھ پڑھیں گے، اور پہلے پڑھیں گے بہن فرزانہ کے ساتھ امثال 10واں باب 27ویں آیت۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے۔ جی، خداوند کا خوف کیا کرتا ہے؟ عمر کی درازی بخشتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے تاکہ ہماری عمر دراز ہو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا ہم زندہ رہیں، اور جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اپنے یسوع کا استقبال کریں۔ آئیے بہن فرح کے ساتھ ایک حوالہ ہم اور تلاوت کو سنیں گے۔ امثال 9واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت مبارکہ۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے۔ جی، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے، اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ کس کی بدولت؟ خدا کی بدولت۔ اور ایک جو اور خاص بات اس میں ہے، جتنا وقت ہم خداوند کی حضوری میں گزار رہے ہیں، اگر آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ڈیلی خداوند کی حضوری میں گزار رہے ہیں تو یہ وقت ہماری زندگی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کسی کی عمر 80 سال ہے یا 85 سال ہے تو جتنا وقت ہم خداوند کی حضوری میں گزار رہے ہیں، یہ گھنٹے، یہ منٹس ہماری زندگی میں خدا بڑھا رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ ایک پوائنٹ ہم اور دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ خدا کا خوف ماننے سے ہم زندہ رہیں گے، اور ہم زندہ رہنا بھی چاہتے ہیں۔ استثناء 6 باب ہے، 24ویں آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا خوف اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم زندہ رہیں گے، اور خدا ہم کو زندہ رکھنا بھی چاہتا ہے۔ استثناء کی کتاب ہے، 6 باب ہے، اور اس کی 24ویں آیت مبارکہ کو ہم تلاوت میں سنیں گے۔ سو خداوند نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ جی، جیسا آج کے دن ظاہر ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا خوف مانو۔ تو جب ہم اس کے خوف کو مانیں گے تو وہ ہمیں زندہ رکھے گا۔ تو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آج ہم سب کو کثرت کی برکت دے، جو ہم نے آج 5 پوائنٹ کلام خدا میں سے دیکھے ہیں کہ اگر ہم خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو ہم گناہ سے بچے رہیں گے، اور پھر دوسرا ہم نے خدا کے خوف کو
نہ صرف خود اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، بلکہ اس کو اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اور پھر ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کا خوف جب ہماری زندگی میں ہوگا تو ہماری عمر دراز ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کا خوف مانیں تاکہ ہم زندہ رہیں۔ تو خداوند سب کو ہمیشہ خداوند کے خوف میں زندگی گزارنے کا فضل بخشے، آمین۔ دعا کریں گے، ہاللیلویہ۔